الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. اس سے پہلے کی آیتوں میں ایک باغ کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جس کے ذریعے سے باغ والوں کی آزمائش اور امتحان ہوا تھا. نتیجتاً یہ بات آئی تھی کہ انسان کے مال میں یا مالدار انسان کے مال میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ غربا حضرات حق سمجھ کر مانگنے نہیں آتے، وہ اپنی مجبوری کے پیش نظر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. لیکن قرآنی اصول کے مطابق حق للسائل والمحروم، زکوٰۃ کے نکالنے کے علاوہ آدمی کے پاس اگر موجود ہے کچھ مال اور وہاں سائل سوال کرنے والے ضرورت مند لوگ موجود ہو تو امیروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کے غریبوں کا خاص خیال کریں، اور اگر ان کے دروازے پر، ان کے مکان میں، ان کے دکان میں، ان کے کھیت کھلیان میں کوئی ضرورت مند پہنچنا چاہے تو اسے روکا نہ جائے، حیثیت کے مطابق اسے ضرور دینا چاہیے. اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ برکت دیتا رہتا ہے. اگر اچھے باپ کے ناخلف اولاد ہو جائیں اور باپ کے صحیح طریقہ کار کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں میں الجھتے ہوئے ایسے مجبور و محتاج کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے مال پر، اس کے دکان پر، اس کے کھیت کھلیان پر آفت آ سکتی ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ ہماری گاڑھی کمائی کا نتیجہ ہے، ہمارے مجاہدہ اور محنت کرنے کا پھل ہے، ہم نے ساری طاقت و توانائی بزنس کو آگے بڑھانے میں لگا دی، اس کا ثمرہ ہے. تو یہ انسان کے سمجھ کی بھول ہے. بلکہ بہت سے لوگوں کو غریب افراد کی دعاؤں کی وجہ سے نعمتیں میسر ہوا کرتی ہے. انما ترزقون بضعفائکم، تم اپنے کمزوروں کے سبب روزی دیے جاتے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آدمی کو ماننا چاہیے اور پھر اس کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے. آگے کی آیتوں میں برے انسان کے مقابلے میں اچھے انسان کے نتیجے کا تذکرہ ہے کہ کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھائیوں سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
چنانچہ قرآن نے کہا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً متقی و پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھری جنت ہے۔ جنت کی صفت بیان کی گئی نعیم، مراد ساری نعمتیں جنت میں موجود ہیں، آسائش اور آرام کی ساری چیزیں جنت میں موجود ہیں، ساری تکالیف چھوٹی اور بڑی وہ جہنم میں ہے، سارا آرام جنت میں موجود ہے۔ تو کہا اللہ نے متقی و پرہیزگار لوگوں کے لیے نعمتوں بھری جنت تیار کر رکھی ہے۔ اگر کسی انسان کو جنت چاہیے تو متقی و پرہیزگار بن کر زندگی گزارے۔ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ دنیا میں آج ہمیں دولت ملی ہے، شہرت ملی ہے، مقام و منصب ملا ہے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہے اس لیے ہمیں دے رہا ہے۔ اور پھر اسی چیز کو بنیاد بنا کر کہا کرتے تھے اولاً تو ہم قیامت کو مانتے نہیں، اگر قیامت کو تسلیم کر بھی لیں اور قیامت قائم بھی ہو جائے تو ہمارا یقین ہے کہ جس طرح اللہ دنیا میں ہمارا خیال رکھے ہوا ہے آخرت میں بھی ہمیں خیال رکھے گا اور وہاں بھی آرام و سکون سے ہی رکھے گا۔ قرآن نے اس نظریے کی تردید کی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو دولت ملتی ہے اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ کا پسندیدہ پیارا اور محبوب بندہ ہے، اور اللہ نے اس محبوبیت کے نتیجے میں یہ نعمتیں انہیں عطا کی ہے، ایسا سوچنا بالکل غلط اور بھول ہے۔ بلکہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ بلکہ قرآن مقدس میں ایسا بھی بیان کیا گیا ہے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو ان کے گناہوں کے باوجود اللہ انہیں بے شمار چیزوں سے نوازتا ہے، تو مٹی چھوئے تو سونا بن جائے، جہاں ڈالے کامیابی کامیابی، پھر اس انسان کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ اسی میں گم ہوتا چلا جاتا اور سوچتا ہے کہ اللہ ہم سے بڑا خوش ہے۔ نتیجے کے طور پر ساری آسائشیں، سارے آرام کا سامان اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، حالانکہ وہ چیز ان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہے اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح بنا دیں گے؟ مطلب دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو مجرم ہے، ایک مسلم ہے، ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے۔ نافرمان کے لیے جہنم ہے، فرما بردار کے لیے جنت ہے۔ کیا جس طرح نافرمانوں کو جہنم میں جھونک دیں گے اسی طرح فرما برداروں کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ان لوگوں نے، کفار و مشرکین نے یہی فیصلہ سنایا کہ قیامت تو مانتے نہیں ہے، اگر قیامت مان بھی لی جاتی ہے اور میدان محشر میں جمع بھی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ایسی برتاؤ کرے گا جسے دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے۔ دوسری بات، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہے کہ تمہاری منمانی زندگی وہاں بھی گزرے گی، منچاہی زندگی وہاں گزرے گی، جو چاہو گے وہاں تمہیں مل جائے گا؟ کہاں سے تم نے جان لیا؟ فرمایا ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون، جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کو تم چاہو گے پسند کرو گے۔ یہ بات تمہیں کہاں سے ملی؟ تمہاری کتاب سے۔ کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے تو دلیل لے آؤ۔
یہ سنی سنائی بات ہے یا لکھی لکھائی بات ہے؟ اس سے پہلے کی کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے یا تمہارا اللہ تعالیٰ سے کچھ دستاویزی صورت پیدا ہوئی، اللہ سے تم نے دستاویز لکھوا لیا ہے؟ اس کی بھی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم لکھتے ہو یا تمہارے لیے لکھا ہوا ہے یا جس میں تم یہ پڑھتے ہو ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں وہ چیزیں موجود ہوں گی جس کو تم پسند کرو گی؟ جیسے تم کہتے ہو آخرت میں ہمیں منمانی زندگی اور منچاہی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، دنیا میں اللہ خوش ہے، نوازا ہے دولتوں سے، آخرت بھی اللہ ہمیں ہم سے خوش رہے گا اور وہ دے دے گا۔ قرآن کہتے ہیں یہ بات تم کو معلوم کہاں سے ہوئی؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا عہد و پیمان ہے قیامت تک کے لیے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جس کا تم یہاں فیصلہ سناتے ہو۔ یا تو کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہوگی یا تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قول و قرار و سمجھوتا ہو گیا ہوگا، اللہ ہم جیسا کرے کرنے دیجئے، قیامت تک ایسے ہی چلے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھی ہم جو چاہیں گے وہی تو ہمارے سلسلے میں فیصلہ کرے گا۔ کیا اللہ سے تمہارا سمجھوتا ہو گیا ہے یا اللہ سے قول و قرار لے چکے ہو؟ ظاہر سی بات ایسی کوئی بات تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے پوچھئے اس بات کا نگہبان اور ذمہ دار تم میں سے کون ہے؟ تمہارا کوئی لیڈر ہے جو کھڑا ہو کے بول سکے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قسم کی بات کر لیں گے؟ پیٹھ پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے سامنے زبان کھولنے کسی کو جرأت ہوگی؟ فرمایا ان سے پوچھئے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لیڈر موجود ہے جو تمہاری ترجمانی اللہ کے سامنے کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس عہد و پیمان کو یاد دلا سکے، یا جو کتاب میں تم پڑھتے ہو پڑھ کے وہ سنا سکے؟ اس بنیاد پہ تم ایسا بول لیتے ہیں کوئی تمہارے اندر ایسا؟ اگر نہیں ہے تو دوسری بات بھی سنو، ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے پاس کوئی اللہ کے شریک ہے جو کہے کہ اللہ تیرا حق ہے تو میرا بھی تو حق ہے، تیری بندگی کرنے والے جنت میں جائیں گے تو میری پوجا پاٹ کرنے والے بھی تو جنت میں جائیں گے؟ یہ تو وہی بول سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر ہوگا۔ کہ ان کے پاس اللہ کے لیے کوئی ایسا شریک ہے جو اللہ سے لڑ جھگڑ کے تمہیں جنت میں پہنچا دے؟ اگر ایسا ہے فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو کھڑا کریں۔ دنیا میں اگر کسی نے جان بوجھ کر یا انجانے میں انبیاء و مرسلین کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرا دیا تو وہاں تو نبیوں کو اللہ کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ دے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے ساتھ دو اور معبود بنا کے پیش کر دو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ ہم نے کہا، کب کہا؟ اللہ میں تو جانتا بھی نہیں، جب تک میں ان کے درمیان تو اس کی نگہبانی کر رہا تھا، میرے آنے کے بعد لوگوں نے کیا کہ ہمیں کیا پتہ ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، تو میرے اندر کی بات کو جانتا میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے کر، اللہ کا شریک قرار دے کر، یا اللہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں مجرموں کے سب میں کھڑا کرا دیا۔ لوگ دنیا میں سوچتے ہیں ہم نے بڑی تعظیم کی ہے، لیکن در حقیقت انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجرم کی طرح کھڑا کرا دیا۔ اسی طرح دنیا میں اگر کسی لیڈر کے بارے میں ایسا تصور قائم ہے تو وہ انسان سوچے یہ ہماری تعظیم و تکریم نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ تو اللہ کے سامنے مجرم بنا کر پیش کرنے والے ہیں۔ فرمایا ذرا ان سے پوچھئے کہ ان کے کچھ شریک ہے، شرکا ہیں جو ہمارے سامنے بات بیان کر سکے؟ ٹھیک ہے اپنے ماننے والے کو جنت میں اللہ تو لے جا رہا ہے، ہم اپنے ماننے والے کو بھی لے جائیں گے، اگر ایسا کوئی ہے پیش کرو۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، چاہیے کہ لوگ اپنے شریکوں کو پیش کریں اگر وہ سچے ہیں۔
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھل جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس آیت کی کئی تفسیر کی گئی۔ پنڈلی کھلنا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حقیقت کا ظاہر ہو جانا، سب کی حقیقت وہاں پتہ چل جائے گی قیامت کے دن۔ دوسری چیز ہے، لغت کے اعتبار سے یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے، جس دن بڑا کٹھن دن ہوگا۔ جب آدمی کٹھنائی سے دوچار ہوتا ہے اسے کپڑے کا بھی اعتبار نہیں ہوتا ہے، حیران و پریشان رہتا ہے۔ اور سب سے اچھی تفسیر جو سلف صالحین کی جمہور نے کی ہے، یہاں مراد جس دن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو میدان محشر میں لا کھڑا کرے گا، اور باضابطہ اللہ کی پنڈلی کے کھلنے کا بھی تذکرہ ہے، لیکن پنڈلی کیسی ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، ہم اس کے کھود پرید میں نہیں پڑھ سکتے۔ جس طرح اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا جسم ہے، کیسا ہے وہ اللہ کو معلوم، اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پنڈلی بھی ہے، پنڈلی گھٹنے اور ٹخنے کے بیچ کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ درخت کے تنا کو بھی کہا جاتا ہے اور درخت کی جڑ کو بھی کہا جاتا ہے، جس پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کی بندگی کرنے سے جی چراتا تھا اور بطور خاص اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے سے گریز کرتا تھا۔ کل اللہ کو دیکھنے کے بعد انسان کی خواہش ہوگی کہ اللہ کے سامنے جھک کر سلامی بجا لائے، بلکہ کہا بھی جائے گا دنیا میں عبادت کرتے تھے نا، بہت سے لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں لیکن دعوے دار ہو جاتے ہیں، کہا جائے گا سجدہ کرنے کے دعوے دار تھے نا، اب سجدہ کر کے دکھاؤ۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ جھکنا بھی چاہیں گے تو ان کی کمر اور ان کی پیٹھ تختہ بن جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکتے۔ جو انسان جھکتا رہتا اس کی عادت ہوتی ہے، وہ کبھی جھکا ہی نہیں تھا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کہ ہم جھکنے جا رہے ہیں تو اللہ ایسی کیفیت پیدا کر دے گا وہ جھک ہی نہیں سکے گا۔ اس سے کہا جاتا ہے جب صحت و تندرستی رہے تو اللہ کی بندگی کر لینی چاہیے، ورنہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ بیمار پڑ گئے، آپ چاہیں گے بھی اللہ کی بندگی کرنا تو بندگی کر نہیں سکیں گے، کریں گے اب کھڑا ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے۔ تو صحت کا اور تندرستی کا خاص خیال کرنا چاہیے، اللہ نے موقع دیا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے برخلاف راستہ اپنائیں اور پھر اخیر میں موقع ملے، توفیق ملے تو کر ہی نہ سکے۔ بہت سے لوگ ہیں زندگی میں الٹی سیدھی حرکتیں بہت کیا اور اخیر وقت میں احساس ہوا نماز پڑھیں گے، کوئی کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ جو اصلی چیز ہے نماز میں سجدہ کرنے کی اسے توفیق ہی نہیں ملتی ہے، وہ جھک ہی نہیں پاتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ فریضے کی ادائیگی کے لیے آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا ہوا کیا۔ یہ تو دنیا ہی کا معاملہ ختم، لیکن آخرت میں بطور خاص قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے، ان کی کمر اور پیٹھ اس طرح ٹائٹ ہو جائے گی کہ وہ جھک ہی نہیں سکیں گے، ایسا لگے وہ تختہ بن گیا ہے یا اس میں روڈ لگا دیا ہے کہ وہ جھک ہی نہیں سکتے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوگی اور ان پر ذلت طاری ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں سلامی بجا لا رہے ہوں گے، سجدہ ریزی کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ جھکنے کے چاہنے کے باوجود جھک نہیں پائیں گے تو سب کے سامنے تو اپنی بے عزتی گوارا کریں گے، ان کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ دنیا میں اگر عبادت کرتے رہتے، یہاں بھی عبادت کا موقع مل جاتا، دنیا میں کرتے ہی نہیں تھے، اب دیکھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اس کو توفیق ہی نہیں مل رہی۔
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کیونکہ انہیں سجدہ کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے، دنیا میں صحیح سالم تھے، انہیں سجدہ کرنے کو کہا جاتا تھا، یہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیا کہ اللہ کھڑا ہے اور اللہ کے سامنے ہم جھکنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو اللہ نے ایسی کیفیت پیدا کر دیا ہے کہ انسان جھک ہی نہیں پاتا ہے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیے، مجھے اور جو آدمی اس حدیث کو یعنی قرآن کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ میرے حوالے کر دیا، ہم دونوں سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو غم میں پڑنے کی اور تکلیف و زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام تبلیغ رسانی کا پیغام پہنچانے کرتے رہیے، جو مخالفین ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیا، ہم اس سے نمٹ لیتے ہیں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم انہیں وہاں سے کھینچ لیں گے جہاں ان کا وہم و گمان بھی جائے گا، جس کے بارے میں یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آج اگر کوئی انسان گناہ پر گناہ کر رہا ہے لیکن ترقی پہ ترقی بھی کرتا چلا جاتا ہے، بری سے بری حرکتیں کر رہا ہے لیکن موج مستی کی بھی زندگی گزار رہا ہے، شیطان نے اس بھول بھلائیے کے اندر اسے مبتلا کر دیا، اللہ تم سے بہت خوش ہے تبھی تو دے رہا ہے، اور وہ آدمی اسی میں مگن ہے، مصروف ہے، لگا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں تو اس کی رسی کو ڈھیل دے رہے ہیں، اچانک جب اس کی رسی کو ٹائٹ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری طرف سے یہ مہلت دینا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا یا نقصان دہ۔ مچھلی پکڑنے والا جب جال ڈالتا ہے یا وہ کٹیا ڈالتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اسے کھانے کے لیے موقع دیتا ہے، پھر اس کے بعد اچانک وہ لکڑی کو کھینچتا ہے تو بنسی میں مچھلی کے گلپھاڑے پھنس جاتے ہیں، اب لاگ ادھر ادھر گرے چھوڑنے کا نام و نشانی نہیں، وہ تو کھا رہی تھی موج مستی کے ساتھ، دیا چھارا کھانا دیا ہے لے کے جا رہا ہے، لے کے جا رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے اسی انداز سے ہم آدمی کو دے رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود بھی ترقی پر ترقی ہو رہی ہے، وہ انسان اب سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہم کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں ایسی جگہ سے کھینچ لیں گے جس کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کہ اب ہماری کوئی گرفت اور پکڑ ہونے والی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی کہا جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے نعمتیں عطا کر دیتے ہیں اور زیادہ مزید نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کی مہلت کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو ہم ایسی جگہ سے اسے کھینچ لیتے ہیں جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں آتا ہے۔ فرمایا یہ جو کفار و مشرکین دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے خلاف کارروائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی انہیں ترقی در ترقی مل رہی ہے، تو ان کو سوچنے سمجھنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، ان کو ہم نمٹ لیں گے، ان کو اور ہمیں چھوڑ دیے، ہم ان کو نمٹ لیتے ہیں۔ کیوں؟ املی لہم ان کیدی متین، میں اسے مہلت دیتا ہوں اور یہ میری تدبیر ہے، میری خفیہ تدبیر ہے جو بڑا مضبوط ہے، چاہے تو اچانک کوئی کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک کرنے کے بجائے اسے ڈھیل بھی دیتا ہے، ایسا سدھرنے کا موقع ملنا۔ پھر فرمایا ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت و مزدوری طلب کرتے ہیں کہ جس کے بوجھ کے نیچے یہ دبے چلے جا رہے ہیں،
دعوت و تبلیغ پر آپ ان سے کچھ اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ اتنا سمجھاتے بجھاتے ہیں، صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اس کا کچھ ہم کو چاہیے، ایسا کرتے ہیں؟ ظاہر بات اللہ کے نبی نے اور سارے نبیوں نے کہا ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تجھ سے اس دعوت و تبلیغ پر اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اس کی مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور دنیا میں اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت پر کوئی کسی کو مزدوری دے کہاں سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیت کو معمولی قیمت میں مت بیچا کرو۔ پوری دنیا اگر ایک آیت کی قیمت میں پیش کر دی جائے تو ساری دنیا ہیچ ہو جائے گی، قرآن کی ایک آیت کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی۔ تو فرمایا اے نبی کیا آپ ان سے اجرت طلب کرتے ہیں کہ وہ اس کی اجرت کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ مطلب ان کا یہ عقیدہ و نظریہ کہ دنیا میں اچھے ہیں تو آخرت میں بھی اچھے رہیں گے، یہ غیب کی خبر ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اگر غیب کی بات ہے، غیب کی خبر ہے تو یہ لکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، مگر ایسا تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ یہ بھی نہیں کہ آپ اس سے اجرت مانگ رہے ہیں اس لیے دبے جا رہے بھاگ رہے ہیں، اب تو فری فنڈ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن لوگوں کا مزاج ہے، کیا مزاج ہے؟ فری فنڈ کی چیز کی قدر نہیں ہوتی، اور جس میں کچھ خرچ ہوتا ہے چاہے ناجائز خرچ ہو اس کی بڑی تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ ظاہری مثال دیکھنا جائے، آپ کے علاقے کی تمام مسجدوں کا امام، ظاہر سی بات ہے وہ امام ہے، مسجد میں بیانات دیتے ہیں، ان کے بیانات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ہزاروں روپے خرچ کر کے کسی مبلغ کو باہر سے بلاتے ہیں، سارے لوگ وقت فارغ کر کے وہاں پہنچتے، کیا بات بیان کی، کیا وہ قرآن حدیث سے ہٹ کے بات بیان کی ہے؟ جس پر خرچ ہوتا ہے انسان اس کی تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اور جو بلا مزدوری کے بلا اجرت کے آپ کے سامنے باتیں بیان کرتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا آپ کا یہ نظریہ کفار و مشرکین کے طریقے پہ چلا جائے تو اچھا کرنے کے بعد بھی ہم گرفتار عذاب ہو سکتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی اپنے رب کے فیصلہ کے آنے تک صبر کیجیے اور آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ جب انہوں نے آواز دیا اس حالت میں کہ ان کا دم گھٹ رہا تھا، یہ بات کیوں کہی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، حالات اگر زیادہ پریشان کن ہوتے ہیں تو انسانیت کے پیش نظر اس قسم کا خیال دل میں آ سکتا تھا کہ بھائی جس قوم کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ناہنجار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو میری بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کیا فائدہ، کیا ضرورت پڑی ان کے پیچھے اپنے اوقات کو گنوانے کی، چلو چھوڑ کے چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح سے خیال پیدا ہو جائے، تو اللہ نے پیش کی، اللہ کے نبی سے کہا سنیے، جس طرح یونس علیہ السلام قوم سے پریشان ہو کر عذاب الہی کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقے کو چھوڑ کے نکل گئے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جذباتیت سے دوچار ہو جائے اور مکۃ المکرمہ کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں۔ تو جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھول کی ہے، آپ سے بھی بھول سرزد ہو جائے گی، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھول پر یونس علیہ السلام کی پکڑ کی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی پکڑ کر دے۔ اس لیے فرمایا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلہ کے آنے تک صبر کیجیے، یعنی جلد بازی مت کیجیے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح مت ہوئیے۔ جب انہوں نے آواز دیا، پکارا، جس وقت ان کا دم گھٹ رہا تھا، ایسی بات ہے یونس علیہ السلام قوم سے کہا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، لیکن قوم کے لوگوں نے چالاکی کی، یونس علیہ السلام کو خبر کیے بغیر
سارے افراد کو لے کے میدان میں نکل کر اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار بن گئے کہ اللہ ہم سے بھول ہو گئی ہے، عذاب نازل نہ فرما۔ قرآن کے بیان کے مطابق کسی قوم پر جب عذاب کے آنے کی بات ہو جائے تو اللہ اس کو بچاتا نہیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کو، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی یا اپنے اندر شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم نے 3 دن کا وقت دیا تھا، 3 دن میں عذاب تو آیا نہیں، لوگ ہمیں کہیں گے کہ بڑا جھوٹا انسان ہے، خواہ کے ہم کو ڈرا رہا تھا۔ یہ سوچ کر اللہ کے فیصلہ کا انتظار کیے بغیر اپنے علاقے کو چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ راستے میں ایک دریا نہر پار کرنے کی باری آئی، اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی کا حال یہ ہے کہ ڈماڈول ہونے لگی، جہاز ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی ایسے لگتا ہے اس میں کوئی مجرم سوار ہو گیا ہے، کوئی گناہگار ہے، مجرم ہے، کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے، تبھی ہماری کشتی میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا بھائی میں ہی ایسا کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنا اچھا آدمی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے قرآن دادی کی گئی، نام نکالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ ان کی شکل و شباہت کو دیکھ کر کوئی انسان ان پر گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے کسی قسم کا جرم ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی جرم سامنے تھا بھی نہیں، لیکن مجبوری میں ان کو ڈالا گیا، دریا میں ڈالا۔ اللہ نے مچھلی سے کہا اپنے پیٹ میں رکھو، کہا کھانا مت۔ مچھلی نے پیٹ میں لے کے انہیں دریا کے اندر گھومنا پھرنا شروع کر دیا، حکم ہوا نکال دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام وہاں مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد ظاہر سے بات دم گھٹ رہا ہے، پانی کی سطح کے اندر بھی دم گھٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی دم گھٹتا ہے، اور قوم کی پریشانی سے بھی دم گھٹتا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں تھی، وہاں انہوں نے کہا کہ اب تو جس اللہ کی بارگاہ میں ہم سے بھول ہوئی ہے ہم اسی سے مغفرت کے طلبگار بنتے ہیں اور اپنی عاجزی انکساری انہی کے بارگاہ میں ظاہر کرتے ہیں۔ یقین کے ساتھ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اگل دو، انہوں نے کنارے میں جا کے اگل دیا۔ ظاہر سی بات ہے کچھ دیر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد کیفیت کیسی بنتی ہے؟ جیسے کسی چوزا کو آپ گرم پانی میں ابالیے، کیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام اسی طریقے سے نکلے۔ ظاہر سی بات اچانک اس کی دھوپ کی شدت پڑے گی تو جسم کی چمڑیاں خراب ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں بیلدار درخت کو اگا دیا جس کے سائے میں یونس علیہ السلام کو رکھا گیا۔ کچھ دن وہیں کھائے پیے وہیں رہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کیا، چن لیا، اور پھر قوم کی طرف دوبارہ ان کو بھیجا اور بڑی جماعت ان پر اسلام کو بھیجی۔ کیا فرمایا؟ اپنے رب کے فیصلہ کی آنے تک انتظار کیجئے اور یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ جب انہوں نے پکارا تھا، جس وقت ان کا دم گھٹ رہا تھا، کیا پکارا؟ سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے اور مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ قرار کیا۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ تسبیح یونس علیہ السلام نہیں کر دے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ اس دعا کی تاثیر سے جلدی ان سے نکال لیے گئے۔ قرآن اس کے بعد کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے غموں سے نجات دی تھی، اسی طریقے سے امت مسلمہ کے افراد بھی یہ دعا کریں گے، ہم ان کو بھی وہاں غم سے نکال دیں۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کی برتری کو بیان کیا اور فرمایا سنو، یونس علیہ السلام کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا تو کوئی انسان ان کی شان میں گستاخی نہ کرے، نہ سوچے کہ ایسا نبی تھا ایسا ویسے کر دینا۔ لا تفضلونی علی یونس بن متع، اے میرے قوم کے لوگوں مجھے یونس بن متع پر فضیلت مت دینا، میرے نبی یہ ہے اور میرے نبی حضرت یونس نے ایسا کیا ویسا کیا، کبھی نہیں۔ ہر نبی عزت کے لائق ہے، ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیے۔ بھول ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، آپ پکڑ کے رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو جب خدا سمجھتا ہے تو کسی کی غلطی کو اس کے معاف کر لینے کے بعد بھی پکڑ کے رہتے ہیں۔
یا کسی کے پاس کوئی غلطی نہیں ہوتی تو خواہ مخواہ غلطی کا الزام لگا کر اسے کوسنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ اللہ سے بڑا خدا ہو گیا۔ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن حالات کبھی ایسا پیدا ہوتے ہیں، مرنے کے وقت میں احساس ہوتے ہیں۔ تب کہا جاتا ہے کہ اب پچھتاوت کی ہوئے جب چڑیا چگ گل کھیت، جب آپ کے جانکنی کا عالم آ گیا اب پچھتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب کیا کر لیجیے گا؟ اپنی ساری طاقت و توانائی تو آپ نے لگا دی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے میں، اب پچھتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہرحال لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر ان کو ان کے رب کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو یہ میدان چٹیل میدان میں یوں ہی پڑے چھوڑ دیے جاتے اور وہ مذموم ہوتے، ان کی مذمت کی جاتی، اسی مذموم برے حال میں انہیں چٹیل میدان میں یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے بعد بھی سایہ دار درخت دے دیا، جس سائے کے نیچے رہے، پھر اس کے اندر پھل ہوتا تھا، وہ انگور ہو یا کسی تربوز وغیرہ کی قسم کی چیزیں ہیں، اسے کھا کے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھی، یونس علیہ السلام کی مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح یونس علیہ السلام کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے اور مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد اللہ نے غموں سے نجات دے دیا، آپ کے ساتھ بھی اگر ایسے حالات پیدا ہو تو اللہ آپ کو بھی غموں سے نجات دے سکتا ہے۔ چنانچہ جب دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، 3 دنوں تک غار ثور میں رہے، دنیا کا سب سے اچھا انسان روپوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ المکرمہ کو اللہ کے حکم سے خیر بات کہا ہے تو شہر مکہ ہی کے اندر کچھ دور کے فاصلے پر پہاڑ کے کھو میں گھسے ہوئے، آدمی جھک کے دیکھنا شروع کرے تو نظر آ جائے، لیکن اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے اور لوگوں کے دل و دماغ کو سے پھیر دیا کہ وہاں قریب پہنچنے کے بعد بھی وہ واپس آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ پھر جس طرح قرآن نے کہا فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، یونس علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ چن لیا، ان پر نظر کرم فرمایا، اسے چن لیا، انہیں صالحین میں سے بنا دیا۔ یہی ٹھیک مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی، آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ اللہ کے حکم سے نکل گئے، مدینہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر وہاں پہنچ کر دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا ہے، صرف 10 سال کی مدت میں مدینہ کے 10 سال کی مدت میں وہ کارنامہ ہے نمایاں انجام دیا ہے کہ دنیا میں اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے سنیے، قریب ہے کہ یہ کفار و مشرکین آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دے جب یہ قرآن کی آیتوں کو یا ذکر بھری نصیحتوں کو سنتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کہنا شروع کرتی تو دیوانہ اور پاگل ہیں۔ اس کا 2 مفہوم بیان کیا گیا، ایک تو یہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے اور قرآن کے ذریعے سے عبرت و نصیحت کی باتیں بتاتے تھے تو ایسا لگتا تھا لوگ غصہ سے ایسے لال پیلا ہے جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کچا چبا جائیں گے، دانت پیستے ہیں اور غصہ ہوتے ہیں، ایسی بات کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا لگتا ہے کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو کچا ہی کھا جائیں گے، مرضی سے اللہ رکھے اسے کون چکے، سب لوگ مخالف ہیں، اب تو اکیلا تھے، اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیا کہ سارے سردار آپ کے سامنے جھک گئے اور سب کی ہیکڑی نکل گئی۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو کبھی کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اگر صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پرچارک ہے، اللہ بھروسہ کیجئے ساری دشمنی چھڑ جائے گی۔ دوسری چیز، قریب ہے یہ لوگ اپنی نگاہوں سے آپ کو گرا دیں گے، مراد نظر بد کے ذریعے سے آپ پر حملہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے ایسا کیا، مکہ والے تو کچھ کر نہیں سکے، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا
یہودیوں نے آپ پر جادو کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانے کے لیے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جادو ایک چیز ہے، ایک علم ہے، یہ الگ سی بات ہے، غلط ہے، لیکن اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اثر بھی ہوا۔ پھر اللہ کے نبی کی حدیث میں ان العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے، اس لحاظ سے کوئی انسان اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ کسی نے کسی کو دیکھ دیا اور اس سے ایک رے نکلتا ہے، وہاں پہنچا وہ آدمی بیمار پڑ گیا۔ یہ سب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی، ورنہ ہر آدمی سوچتا ہے جس سے معمولی دشمنی ہوئی اسے ہم ختم کر دیں، ویسی کھا جائے، کچا چبا جائے، نگاہ سے گرا دے، کچھ بھی کر لے۔ کرنے کی کوشش تو بے شمار لوگ کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ، یہ کفار و مشرکین آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دینا چاہتے ہیں۔ اور تیسری شکل اس کی صورت یہ ہے کہ بھئی آپ جتنا بڑا مقام والے رکھیں ہم آپ کو ذلیل نہیں سمجھتے، اور کفار و مشرکین یہی کیا۔ ان تینوں صورتوں کا انجام کفار و مشرکین کو مل گیا اور سمجھ میں آ گیا کہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، اللہ کے فرمان کے مطابق تبلیغ و ارشاد کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، لوگ کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے۔ بے نصیحت بھری بات کو پاگل کہنا یہ خود اس کے پاگل ہونے کی علامت ہے۔ کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون دیوانہ کہا۔ دنیا پوچھ سکتی ہے تمہارے اندر کوئی ایسا پاگل ہے جو اس قسم کی بات بیان کرتے ہو؟ یا تمہارے اندر کسی صلاحیت ہے کہ ایسے پاگل کی کہ بڑھ کے جواب دے سکے، بربراہٹ کے جواب دے سکے؟ ظاہر سی بات ہے یہ پاگل نہیں، تم ہی پاگل ہو۔ یہ تو عبرت و نصیحت والی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، یہ دیوانہ اور مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ وما هو الا ذکر للعالمین، اور یہ تو سارے جہان کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت کرنے والا ہے، اور پورا کا پورا قرآن بھی عبرت و نصیحت پر مشتمل ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو پیش کرتے ہیں یہ مکہ کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ تم آج ان کو مکہ کی سرزمین پریشان کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ ان کے مقام منصب کو کہاں تک پہنچانے والا ہے؟ تو اللہ جس کو جہاں تک پہنچانا چاہے گا پہنچا دے گا۔ تنگ نظر قسم کے لوگ میڈک، کنویں کے جو میڈک ہوتے ہیں وہ کنواں ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کہا تم کنواں کا میڈک ہو کے سوچتے رہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ دور انہیں پہنچانے والا ہے۔ تم مکہ کی سرزمینیں پریشان کرتے ہو، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا پیٹا جانے لگا انشاءاللہ۔ فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح حیات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جہاں پر سورہ قلم ختم ہوتی ہے انشاءاللہ آئندہ سورۃ الحاقہ کی تلاوت ہوگی۔